کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک فارسی غلام ایک ہی کشتی پر سفر کر رہے تھے، اور جب سفر شروع ہوا تو کچھ دیر کے بعد دریا کے اندر ایک طوفان آیا اور کشتی طوفان سے جا ٹکرائی، اور ٹکرانے کے بعد ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ سارے لوگ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بیٹھے رہے، لیکن وہ غلام جو موت کے ڈر جانے کی وجہ سے کانپنے لگ گیا اور رونا شروع کر دیا، اس کی اس چیخ و پکار نے دوسرے تمام مسافروں کے لیے بے چینی پیدا کی۔ اس سے بادشاہ سلامت بھی کافی ناراض ہوا اور اس کے اندر بھی ڈر اور خوف پایا گیا۔ تو وہاں پہ ایک سرجنٹ واقع تھا، اور سرجنٹ نے بادشاہ سے اجازت لیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کو خاموش کروا دوں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ اس کو خاموش کروا دیں۔ تو سرجنٹ نے حکم دیا کہ 2 آدمی اس کو پکڑیں اور دریا کے اندر پھینک دے۔ تو 2 آدمیوں نے اس غلام کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا، اور جب وہ ڈوب جانے کے قریب تھا تو اسے پکڑ کر دوبارہ کشتی کے پچھلے حصے میں بٹھا دیا۔ تو بادشاہ سلامت کو اس وزڈم اور دانائی کی بالکل سمجھ نہیں آئی جو اس سرجنٹ نے یہ کی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ اے سرجنٹ، مجھے بتائیں کہ یہ کیا حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے یہ غلام خاموش ہو گیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا اس سے پہلے کہ پوری کشتی جو ہے ڈوب جاتی تو اس سے پوری کشتی کی حفاظت کا علم نہیں تھا اور اس کی قدر و قیمت نہیں تھی، کیونکہ وہ صرف اپنی جان کے بارے میں جانتا تھا۔ تو سیانے کہتے ہیں کہ اگر کسی بدقسمتی کا سامنا جب تک آپ کو نہ ہو تو آپ کو خوش قسمتی کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب اس نے موجوں کو سامنے سے دیکھ لیا ہے اور تکالیف کو بھی برداشت کر لیا ہے، اور کیونکہ اب یہ پانی سے اور موجوں سے واقف ہو چکا ہے، اس لیے اس کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر جب تک آپ کو کام کرتے نہیں ہیں اور اس کا سامنا نہیں کرتے تو اتنی دیر میں آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا، آپ کو ڈر اور خوف رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام کام کرنے چاہیے اور ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی دونوں چیزیں ہیں، لیکن ہمیں مل کر کرنا ہے۔ کامیابی اور ناکامی حصہ ہے، اس لیے ہمیں تجربہ حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا